السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیں اس کا۔ جو نئے آتے ہیں ان کو پرانے بتا دیا کریں، شیخ صاحب بہت بیمار رہتے ہیں، دعا کرو۔ تو وہ ملنے کے لیے یہاں آتے ہیں، فقط باتوں کے لیے نہیں آتے۔ اور دوسری بات، جتنا تم لوگ کو معلومات ہے اگر عمل کرو تو وہی کافی ہے۔ ان کی معلومات نہیں ہے، بس شوق ہوتا ہے انسان کو ملنے کا، وہ پورا ہو گیا۔ تمہارا ساتھی دیکھا نہیں اس کے بعد؟ کہتے بزرگوں کے پاس کچھ ملتا ہے، 500 روپے تو دے دیے اس کو، ملا نہیں اس کو۔ کہاں ہے وہ؟ تیری معرفت سے آیا تھا، یہی ہے وہ، شکل بدلی ہوئی ہے اس کی۔ کیا بھائی ناراضگی ہو گئی؟ 500 روپے تو کھینچ کے لے گئے، 1 روپیہ اور لے لے، کافی ہے۔ وظیفے دیکھیں اس کے سارے، بیٹھ جاؤ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دین و دھرم، میرا دین و دھرم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دین و دھرم، میرا دین و دھرم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر، جدھر ان کا رخ ہے ہم بھی ادھر، جدھر ان کا رخ ہے ہم بھی ادھر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی۔ جدھر ان کا رخ ہے ہم بھی ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے ہم بھی ادھر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیتے ہیں مرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔
فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الناس یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجات ہیں، برابر نہیں ہیں، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو نہ ہونے کی برابر ہے، کسی کو خیالی ہے۔ اس لیے عمل میں کمی بیشی ہوتی ہے محبت کی وجہ سے، کہ داڑھی مونڈ دینا اور سنتوں کو چھوڑ دینا، داڑھی مونڈ دینا اور سنتوں کو چھوڑ دینا۔ آقا جی نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ، کہ میں تم کو خبردار کرتا ہوں، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، دل، یعنی اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، میں تم کو خبر دیتا ہوں وہ دل ہی ہے۔ ایک چیز کو تکرار سے کہا، تکرار سے اس لیے کہا کہ اس کا خیال کرو، یہ دل بہت بڑی نعمت ہے، دل ہے خدا کا مقام اللہ اللہ۔ لیکن جب تم نے دوسری محبتیں ڈالنی بیچ میں تو تمہارا خدا کے ساتھ تعلق میں فرق پڑ گیا، بہت مشکل معاملہ ہے، اور دل کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تمہارے پاس صورتیں ہیں قرآن کی، قل اعوذ بالناس ملک الناس، اور بھی آیات ہیں، لیکن جب شوق ہو تو انسان ان چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، اور جب شوق کم ہو، کمزور ہو، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، محبت فنا کر دیتی ہے انسان کو، فنا۔ اویس کرنی نے واقعات سناتے ہیں، سب سناتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا بخشی طور سے، ہاں انہوں نے ایسے کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ سارے دانت توڑ دیے تھے، یا آقا جی کا دانت ٹوٹا ہے، پتہ نہیں یہ والا ٹوٹا ہے یا یہ والا، سوچتے سوچتے یہ بھی توڑا، یہ بھی توڑا، سب توڑ دیا۔ محبت سچی ہو جائے کوئی جبر نہیں کر سکتا، جب محبت سچی نہ ہو، تم ایک قصہ سنائے گے وہ تم کو 10 قصے سنائے گا، مکار۔ لیکن خود عمل اس کا دیکھو، عمل سے بہت دور ہے، صرف داڑھی بڑھا دینی کوئی سنت نہیں ہے، آقا نے اور بھی کام کیے ہیں، گھر کے بھی کام کیے ہیں، بکری کو خود چوستے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے، پیبند لگاتے تھے سوئی سے، اپنا جوتا خود سیتے تھے، یکشف نعلہ ویرقع ثوبہ، اور اخلاق بہت اچھے تھے، کسی کو سختی سے کبھی بات نہیں کہتے تھے، کہتے تھے نرمی جس چیز میں داخل ہوئی اس کو اچھا کر دیتی ہے، سختی جس چیز میں داخل ہوئی اس کو بگاڑ دیتی ہے۔
گھر میں سختی سے بولنا، میں بڑا ہوں، بڑا ہو تو تواضع کر، نرمی سے بول، سختی سے نہ بول۔ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ بتاؤ، سخت بولنا بہت بری عادت ہے، چاہے دین میں کے معاملے میں، چاہے دنیا کے معاملے میں، چاہے کافروں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسین طریقے سے بات کیا کر۔ للناس میں سب آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، تمہاری زبان میں مٹھاس اور اثر ہونا چاہیے۔ جب آپ گھر میں ایسی باتیں کریں گے، چھوٹے سنیں گے، وہ بھی ایسے ہی بولیں گے، اور کتیا ادھر آ، یہ بڑا شیطان ہے، بڑا سور ہے، وہ اس کا اثر لے گا۔ چاہے تم دل سے نہیں بولا، ایسے کیوں بولا؟ میں بڑا پیارا ہے، کبھی کبھی بات سنتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی اس کا دل ہی نہیں کرتا بات سننے کو، تو میں اس کو کہتا ہوں کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہماری تمہاری نجات ہے، ان کی بات کا تو خیال کیا کرو، اس طریقے سے بات کریں۔ آقا نے کسی خادم کو بھیجا کسی کام کے لیے، وہ چھوٹا سا عمر کا بچہ تھا، وہ جا کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کھیلنے لگ گیا۔ آپ گئے، اس کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے دیکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو آپ نے کہا تم کو کام کا کہا تھا، ویسے میں کام کے لیے ابھی جاتا ہوں، اور چلا گیا اس کام کے لیے، لیکن آپ نے تو تھپڑ نہیں مارا، جا کے جھڑکا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کہتے 10 سال رہا ہوں رسول اللہ کے پاس، کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا، بس خاموشی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ میں رستہ ہے رحمت کا، سب کے لیے جیسے رحمت ہے تم بھی رحمت بنو۔ گھر میں ڈانٹ رکھنا، سخت طبیعت رکھنا، بیوی کو مارنا، سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، ہاں میں سب سے زیادہ ایسے ہے رحم کرتا ہوں۔ یہ ناقصات العقل والدین ہے، ان کی عقل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو غلطیوں پر معافی رکھا کرو، سختی نہ رکھا کرو۔ ناقصات العقل والدین ہے کہ ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے۔ ہاں کہا بہت سختی سے کہ میں اس کو سیدھا کروں گا، مارنے سے سیدھا نہیں ہوتی، وہ اس سے خرابی ہوگی، مارنے سے منع کیا ہے۔
تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا ماحول رحمت والا بن جائے. تو اسی طرح سے بنے گا جب نبی کریم کی عادات کو دیکھیں گے تو کہیں گے برکت ہے رسول اللہ کی باتیں، پھر ہم خود ایسا اچھا کریں گے. تو اس لیے نبی کریم کی تابع داری میں، ان کی بات ماننے میں بہت فائدہ ہے. لیکن جس کے دل میں محبت کا طبقہ نہ آئے، دل صاف نہ ہو، اس کو اثر نہیں ہوتا. اس لیے وہ پابندی سے وظیفے نہیں پڑھتا، پابندی سے درود نہیں پڑھتا. دوست آ گئے تو بکواس شروع کر دی، وہ چلے گئے تو پھر تھوڑا سا پڑھ لیا. وقت ضائع ہوتا رہتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پابندی سے درود پڑے اور دوستیاں چھوڑ دے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنی دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ماحول میں دیکھ لیں اس کا دوست کا ماحول اچھا ہے نہیں اچھا ہے، تمہارے گھر کا ماحول بھی خراب کر دے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دوستی میں تمہارے گھر میں زہر ڈال دے گا. اس لیے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو یہ دوستی بہت مصیبت ہے. اس لیے آقا جی نے کہا ایک وقت آئے گا کتے کا بچہ پالے گا، اولاد کو نہ پالے گا. اس قسم سے بات ہے. اور دوست سے محبت کرے گا، تابع داری کرے گا، ماں باپ کو تکلیف دے گا، اور رات کو انتظار کریں گے آئے گا نہیں جانے، پھرتا رہے گا. دوست کے ساتھ ہر جگہ پھرتا رہے گا. اکثر ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے بیٹا جلدی آ جایا کرو، شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو، اور تمہارے اچھے کے لیے کرتے ہیں اور یہ اس چیز کو برا مانتا ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہے. تو کا کتا پال ہے، دوست اس کو اچھا رکھے گا، دوست کی نافرمانی نہیں کرے گا، ماں باپ کو دکھ دے گا. اور قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے. کہ قرآن نے تم کو کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اگر اس سختی سے بلائیں تم کو یا سخت بات کہیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف مت کرو سامنے سے. ولا تنهرهما، اور ڈانٹ سے بات مت کرو ان کے سامنے. دیکھو قرآن ہے، اتنی بڑی قرآن میں 2 یا 3 جگہ آیا ہے. تو قرآن میں چھوٹی بات آتی ہے، بہت ضروری بات ہوتی ہے. اس لیے تمہاری عبادت ضائع نہ ہو جائے. وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے بعد کہا اللہ کی عبادت کرو، مگر عبادت سچی کرو. یا ہو اس کو تصور میں رکھو، اللہ کو اللہ ہے اللہ. اگر ایسے تصور نہیں تھا اللہ کا، اس لیے وہ ورکے جس پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، سید اعظم کا نام ہوتا ہے، ایسے جیب میں ڈال دیتے ہیں. پیار سے نہیں ڈالتے،
نہیں دیکھتے اس میں کیا لکھا تھا، میں نے کیا پڑھا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ ماں باپ کے لیے بہت کچھ کہا ہے، قرآن میں کافی ہے، 2-3 جگہ آیا ہے کہ ماں باپ کا خیال کرو، اف تک مت کہو اور جھٹکو بھی مت، بلکہ دعا سکھائی ہے قرآن نے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ چھوٹے بچے کا پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا جب کہ میں چھوٹا تھا، پیشاب کرنا، گندگی کرنا، حلقت اٹھانا، روئے نہ، اس کو کیا تکلیف ہے، تکلیف کا نہ پتہ چلے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ہاں جی، یہ سب وہ بھول گیا۔ اس کو دوست اچھے لگتے ہیں، بلکہ اس کو عقل ہو تو ماں باپ کے پاس اٹھے ہی نہ، جو وقت ان کے پاس خرچ کرے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں ماں کے سر میں تیل ڈالتا تھا کبھی کبھی، اور اسے بہت لاڈ پیار کرتا تھا، اور اس کو کہتا تھا، بچوں کو پڑھاتی تھی وہ قاعدہ، پہلا قاعدہ، الف ب ت سے یہ حروف، پھر آگے چلاتی تھی، پھر میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، میں کہتا تھا مجھ کو بھی سکھا الف ب ت سے، اور پڑھاتی تھی الف، میں کہتا الف، کہتی تھی بے، میں کہتا تھا تے، کہتی نہیں بے، اچھا بے، پھر تے، پھر تے، پھر جیم، ایسے پڑھتا تھا، لیکن کبھی غلط پڑھتا تھا تو تھوڑا مار لی تھی، کہتے ایسے نہیں کرو، غلط ہے۔ میں نے کہا اچھا ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ تو بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ، اور جب میں جاننے لگتا تھا تو اس کو کہتا تھا پیار دے مجھے، اس کو چومتا تھا ادھر سے ادھر سے، پھر کہتا تھا میں دنیا میں سب کی بات مانوں گا، کوئی بھی ہو دل سے، لیکن اگر میں نہیں ماننی ہے تیری بات نہیں ماننی ہے۔ کہتی ہائے، ماں کو ایسا کہتا ہے؟ میں کہا میں ایسا کہتا ہوں، تیری بات نہیں مانوں گا۔ پریشان ہو جاتی تھی، پھر کہتے تھے مانوں گا مانوں گا مانوں گا، ایسے دل لگی اسے کرتا تھا۔ پھر اٹھ کے دکان پر چلا جاتا تھا، دردی کا کام کرتا تھا۔ مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے، میں نے اپنی ماں کو پہچانا نہیں، عمر چھوٹی تھی نا، عمر چھوٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ولی اللہ ہے، اسی ولی اللہ خدا کی قسم، کیونکہ اس کا تعلق تھا رسول اللہ سے، درود تاج پڑھتی رہتی تھی، درود اکبر پڑھتی رہتی تھی، جس چیز کو لوگ بدعت کہتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے بنائے ہوئے درود ہیں، درود اکبر پڑھتی رہتی تھی، یہ غلط چیز تو نہیں ہے۔ تو جو مشائخ سے لیتے ہیں وہ علیحدہ طریقت والے، اور یہ طریقت کے والے بھی ہیں، لیکن یہ آزاد ہیں، عام کیا ہے کہ سب پڑھ لیں، تو وہ پڑھتی ہوتی تھی درود دعائے جمیلہ، دعائے گنج العرش، یہ چیزیں سے اس کے رغبت تھی۔ میں نے کہا امی کبھی آقا جی کو دیکھا ہے؟ پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے، پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے۔ پھر آقا جی نے مجھے بتایا، کہا تمہاری ماں نے کئی بار مجھ کو دیکھا ہے، کئی بار مجھ کو دیکھا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں تھی۔
واقعہ وہ ایسی تھی، کیونکہ اس کی وفات کے وقت میں نے دیکھا ہے، وہ میرے سینے پر تھی، میں نے سینہ اس کے کمر پہ رکھا ہوا تھا، پیچھے بیٹھا تھا وفات کے وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے دیکھ رہے تھے، اور خدا کی قسم ہے، بس ایسے کو شوق پیدا، جب انسان محبت کرتا ہے وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اتنا سکون نازل تھا وفات کے وقت، میرا دل میں سکون ہی سکون تھا۔ اس سکون کی وجہ سے میں گھر میں بہنوں کا کوئی چائے بنا کے لاؤ اسٹانگ، جس سے میں جاگوں تھوڑا، تو اس چائے بنا کے لائی اسٹانگ، اور والدہ سانس دم دینے والی تھی، میرے سینے پہ پڑی ہوئی تھی، میں پیچھے تھا، اور سرکار ادھر سے دیکھ رہے تھے، اور سرکار کا دیکھنا مجھ کو سنبھالا اور میری ماں کو بھی سنبھالا ہوا تھا، یہ حقیقت ہے واللہ۔ مجھ کو سنبھالا، ان کی توجہ، ان کی نظر رحمت میری ماں کو سنبھالا ہوا تھا، میری ماں سکون سے پڑی ہوئی تھی، بس اسی وجہ سے ہلتی تھی تھوڑی، اور مجھے بڑا سکون تھا، بہت سکون تھا، اور میں کبھی بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو جاتا تھا، صاف معلوم ہوتا تھا کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، اللہ! کیونکہ میں ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، سر میں تیل ڈالنا، جوتے اس کے آگے رکھنا اٹھتی تھی، اور اسے دل لگی کرتا رہنا، کہتی تھی تو ہی میرا لڑکا ہے، تو ہی میری لڑکی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ بہت دل لگی کرتا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا میں ہاتھوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر ایسے ایسے کرتی تھی، نہیں چھوڑتا تھا، ناخن مارتی تھی، اور ناخن لگتے تھے میں چھوڑ دیتا تھا۔ تو بہت میرے سے محبت کرتی تھی، کہتی تھی مشین میں اوپر لا، اوپر سیا کر کپڑے، میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر میں مشین اوپر لے گیا، دردی کی، اس کے سیتا تھا اوپر اس کے پاس، تو خوش رہتی تھی۔ اب بھی اس کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک دفعہ میں روضہ شریف پہ گیا، آپ کے لیے بڑی دعا مانگی، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، چپ کر کے بیٹھ، تو کہنا میں چٹی پیشاب اتنے کر دی رہے وہاں، یعنی میری عمر زیادہ ہوگی، اب بھی 80 سال سے زیادہ عمر تھی، تو زیادہ عمر ہوگی تو میں معذور ہو جاؤں گا، معذور ہو جاؤں گی، تو چٹی پیشاب ادھر ہی کرنا پڑے گی، تو اس کو چاہتا ہے میں چٹی پیشاب ادھر ہی کروں، بے وقوف ہے تو تجھے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، تجھے بولنا چاہیے مثلا ماں کا خاتمہ خیر پہ کرنا، لیکن یہ چیز نہیں بولنی چاہیے عمر لمبی کر، یہ کر، تو چاہتا ہے میں چٹی پیشاب بسترے پر ہی کرتی رہوں، کیسی عقل والی تھی۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو خدا سے لگن تھی اس کو بچپن سے، کہ 12 سال کی عمر سے اس نے تہجد شروع کی تھی، پھر چھوڑی نہیں، وظیفے چھوڑے نہیں، عام وظیفے پڑھتی تھی، عام وظیفوں میں اس کو نبی پاک کی زیارتیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب میں نے کہا کبھی دیکھا آقا بڑی سرکار کو، کہتی بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں، پھر سرکار نے مجھے بتایا، بولا تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے،
تو محبت جب سب جس چیز کی آ جائے وہ چیز چھوٹتی نہیں. دیکھتے نہیں جن کو چرس کی چسکا لگا چرس نہیں چھوڑتے، سگریٹ نہیں چھوڑتے، منہ میں بدبو رہتی ہے، پھر دروشی پڑھنا یہ پڑھنا ایسا پیتے ہیں. بس ذکر اذکار میں بھی یہ سگریٹ وغیرہ چیزیں پیتے ہیں. یہ اچھی تو نہیں ہے، یہ منہ میں ایسی بدبو پیدا کرتے ہیں کہ بدبو جاتی نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دینی چاہیے. لیکن اتنا دباؤ تو نہیں ڈالتے ہیں، لیکن انسان کو اگر سوچے دنیا کی حیات کچھ بھی نہیں ہے. آقا جی کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہوا کرے تو شام کا انتظار مت کیا کر، شاید کچھ مشکل آ جائے. اور شام ہو جائے فلا تنتظر الصبح، صبح کا انتظار مت کیا کر. ابھی میں گھر میں گیا تھا، بیوی بڑی فلانی ہے، اس کی بڑی دکھ والی عورت ہے. اس کا 20 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، 20 کا 21 کا. موٹر چلاتا تھا، حادثے میں سے. تو میں نے کہا دوستیاں ہوں گی اور لاپرواہی ہوگی. کہتی ہاں لاپرواہی تھی، دوستی تھی جس میں وہ مارا گیا. تو میں نے کہا اللہ بخشے، بس یہ بات مت کرو، دل دکھتا ہے. تو اس کی ماں کو ہم کیا کریں؟ اس کو صبر کا کہو، صبر سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. باقی وہ واپس تو اب نہیں آئے گا، لیکن اس کی تربیت نہیں تھی. تو مجھے پتہ تھا تربیت نہیں ہے، تو میں نے تربیت کا نہیں کہا. اس کی ماں کو کہو کہ تم نے تربیت کی ہوتی تو وہ ایسا نہ مرتا، ایسا نہ ہوتا. ہماری ماں نے تربیت کی تھی، ہم کو ڈراتی تھی. یہ جب انسان کی جان کندن ہوتی ہے، اس کو بڑی پیاس لگتی ہے، سمندر بھی ہو اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو میں چھوٹا تھا تو میں پانی پاس رکھ کے سوتا تھا. کہتا تھا ادھر ہی لائے گا جان کندن کے لیے تو میں جلدی سے پانی پی لوں گا. بچوں کا خیال جلدی سے پانی پی لوں گا، نہیں تو کیسے کروں گا. اس لیے آقا جی سے میں نے کہا میرے پاس نہ آئے 2 دفعہ کا. آقا جی نے کہا نہیں آئے گا، واللہ کہا نہیں آئے گا. 2 دفعہ کہا، اس کا بند بھی کر دیا دروازہ. میں نے ڈرائے گا خواہ ایسے کر کے آئے گا. چل کدھر چلوں؟ تو آقا جی سے میں نے پناہ مانگی، کہا نہیں آئے گا. 2 دفعہ کہا انشاءاللہ اب نہیں آئے گا. تو بہرحال جان چھوٹ گئی، آگے بھی جان چھوٹ جائے گی. آقا جی کا وہاں بھی میرے ساتھ رہو گے انشاءاللہ، ساتھ رہے گا. کہ جس کو عشق کہتے ہیں حقیقی، وہ تم کو حاصل ہو گیا ہے. حقیقی عشق. میرے امین تم کو بے حد سلام، بے انتہا پیار ایسے بولتے ہیں. اور تم سب سے جدا ہو، تم سب سے جدا ہو. سب اولیاء ہیں لیکن تم جدا ہو. بہرحال میں بہت باتیں یاد آ جاتی ہیں، نہ کرنے والی بھی کر دیتا ہوں. بہرحال آقا جی کے بغیر رہنا حیوان کا کام ہے. اگر آپ بہت دور کثرت سے پڑھیں، کثرت سے گناہ بھی تمہارے ہوں، کبائر بھی ہوں. آقا جی نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اس کی بھی سفارش کرنی ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں. اس لیے بعض دعا میں نے آقا جی سے التجا کی، بعدوں کو بخشوا دیا. تو آپ نے کہا تھا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش
ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا تھا۔ تو کچھ تھے ایسے میں جانتا تھا، میں نے کہا میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کبائر والے کی میں شفاعت کروں گا، ان کو بخشوا دیں۔ آقا جی نے کہا سفارش قبول ہے، اللہ سفارش قبول ہے، اور سفارش بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے بغیر کیا اس دنیا میں رہنا ہے؟ کبھی کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کبھی اس کو کینسر ہو گیا ہے، کبھی اس کو کچھ ہو گیا ہے، یہ حالت ہے۔ پھر اس کے باوجود اپنا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہم لوگوں کا، اخلاق ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ہم لوگ کے اخلاق اچھے ہو جائے، نبی کریم کی تابع ہو کے چلے، ایسے جیسے سچا غلام ہوتا ہے۔ تو پھر درود شریف وسیلے پڑھنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور آپ کو خیال بھی آئے گا۔ تو اس لیے باتوں کو یہی میں ختم کر دوں، آگے نہ چلاؤں، کیونکہ اس میں سے پھر اور باتیں آ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم لوگوں نے اتنی محبت تو کی نہیں ہے کہ تم کو زیادہ نصیب ہو، لیکن اگر ادھر ریٹیا میں لگو گے اور غیرت شیخ تم میں اندر پیدا ہو گئی، عورت دو خاوند شادی نہیں کر سکتی، ایک خاوند، باپ ایک ہوتا دو نہیں ہوتے۔ تو پھر ایک ہی شیخ کو رکھے، ہر شیخ کے پاس نہ پھرے، اس شیخ کے پاس جائے گا، اس کے پاس سب کے پاس ایک ہی خدا، ایک ہی رسول کا مسئلہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، کوئی دوسری چیز تو ہے نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کرنے سے انسان تتر بتر ہو جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک اختیار کرے، اس پر فیصلہ کر دے، جو میری قسمت میں ہے تو یہاں ہے، میرا خدا اور رسول کے سوا اور شیخ امین کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ ہے فنا فی شیخ۔ تو اللہ فنا فی شیخ کی نصیب کرے، جس سے رستہ کھلتا ہے رسول اللہ کی ملنے کا۔ اللہ نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد۔ شاہ جی واللہ ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی واللہ ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی واللہ ہے ہر جائے جارا۔ یہ سب لوگ نہیں مانتے، ادھورا علم ہے مولویوں کے پاس۔ ہم تو کچھ پوچھ لیتے نا آقا جی سے، وہ تو نہیں پوچھ سکتے، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ ان کی حکمتیں ان سے سیکھے ہیں، جو کتاب میں پڑھا جو سمجھ میں آیا۔ لیکن جیسے رسول اللہ سمجھائیں گے تم کو، ایسے کوئی نہیں سمجھائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بتانا بہت آسان ہے، حقیر سے حقیر ہو، تکبر نہ ہو، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول پاک کا سمجھانا بہت ہی عظیم ہے، کیونکہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، تو آپ خود سمجھتے جائیں گے۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ کہا، یا سیدھی یا رسول اللہ، میں آپ کو کھل کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے
مجھے دیکھو گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ مجھے دیکھو گے تو ان کو چھوڑ دو گے تم، پھر میری طرف ہی ہو جاؤ گے۔ میری کشش، میری محبت ایسی ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ آخر میں انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، مجھ کو دیکھ لو گے پوری طرح۔ تو آپ پوری طرح نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دفعہ دیکھا تھا کہ کسی چیز سے کچھ تنگ کر رہے تھے مجھ کو، تو اس چیز میں سے آقا جی تلوار نکالی، 2 تلواریں تھیں، وہ ایسے نکالی، مجھے دینے لگے تھے، پھر وہ بند ہو گئی جسم دیکھنا، تو کہا یہ بعد میں ہو جائے گا یہ بھی، لیکن اس وقت کیونکہ لوگوں نے تم سے فائدہ اٹھانا ہے، فنا فی شیخ تب تک نہ ہو فنا فی رسول تو نہیں ہوتا، تو اس لیے فنا فی شیخ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ تم کو دیکھتے ہیں تو ان کو فیض ملتا ہے میرا، کیونکہ میرا فیض تمہارے میں جاتا ہے، ادھر سے پھر ان کو ملتا ہے، آقا جی نے کہا۔ تو اس وجہ سے کھلا نہیں دیکھ سکتے ابھی، کھلا پھر دیکھو گے جس وقت تمہارا جانا ہوگا دنیا سے، لیکن ابھی بہت وقت ہے۔ اللہ شاہ جی واللہ ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی واللہ ہے ہر تھائی جارا، کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد۔ کوئی ہووے آسی یا جنابی پاپی، کوئی ہووے آسی یا جنابی پاپی، کوئی ہووے آسی یا جنابی پاپی، ولی کر دیک پلچ نظر محمد، ولی کر دیک پلچ نظر محمد، ولی کر دیک پلچ نظر محمد۔ نہ چھڑی تو پلہ کدی شیخ جیدہ، نہ چھڑی تو پلہ کدی شیخ جیدہ، نہ چھڑی تو پلہ کدی شیخ جیدہ، جے چاویں تکے تینو نظر محمد، جے چاویں تکے تینو نظر محمد۔ گھڑی گھڑی دہراتا ہوں، عورت 2 خاوند شادی نہیں کر سکتی، ایسے ایک شیخ ہوتا ہے، 2-3 نہیں ہوتے، سب کے پاس نہیں پھرنا چاہیے، پھر دل تر بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بھی ایک خدا ہے، اس کے پاس بھی ایک رسول، ایک قرآن، تو ایک شیخ لے لے جو قسمت میں ہے، اور جو ادھر ادھر جائے پھر نہ خدا ملتا ہے نہ نبی ملتے ہیں، اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یا مزاروں پہ پڑا رہتا ہے یا کچھ اور اس کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے، فنا فی شیخ یہ اس کے لیے ہے جس کو نبی سے رابطہ رکھنا ہے، جس کو نبی سے رابطہ نہیں رکھنا ہے وہ سب شیخ پکڑ کے فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایک شیخ بس۔ اور عورت 2 خاوند نہیں کر سکتی، بس شیخ۔ اگر اس پر پکا ہو گیا اور وظیفے پکا پڑتا رہا
شیخ شاید کا غلط ہی ہو. فنا فی شیخ وہ ہو گیا، رسول اللہ کا دروازہ کھل گیا. تو فنا فی شیخ میں سب کچھ ہے. تو اس فنا میں ایک شیخ، دو شیخ نہیں. اور وہ آزماتے بھی ہیں بعض وقت، کہتے فلانا شیخ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. جو کمزور ہوتا ہے کہتے جاؤ اس کے پاس دیکھو، وہ اس کو نکال دیتا ہے دل سے، پتہ یہ کام کا نہیں ہے. تو شیخ ایک، اللہ ایک، قرآن ایک. اگر قسمت میں ہے تو ہو جائے گا. دو دو تین تین شیخ بیڑا غرق. بلکہ غیرت سے دیکھے بھی نہ ان شیخوں کو، دیکھے بھی نہ. بس شیخ امین یہ دل میں جمال ہے. ہوگا تو ادھر سے ہوگا انشاءاللہ اللہ. تو اس لیے یہ بات مضبوط کر لو کہ میرے پاس یہ چیز ہے کہ میں دخیل رسول اللہ ہوں، اور رسول اللہ نے مجھے قبول کیا ہے اور خود میری شیخی چلائی ہے. خود میری شیخی چلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے میں اتنی بات تو کہہ دیتا ہوں، اگر میرے سے تمہارا دل جڑ گیا ایسے جیسے ہوتا ہے تو رسول اللہ تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تم کو دیکھیں گے کدھر گیا فوجی کھڑا ہو، نہیں آیا، کدھر ہے؟ بھائی تم نے قسم کھا کے کہہ دو میں نے تم کو رسول اللہ سے ملا دیا یا نہیں، اور انہوں نے جفی ڈالی نہیں ڈالی، اور میں ان کے پاس تھا یا نہیں. بس تم کسی کو نہ بتانا، بولنا یہ شیخ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے سچ بول دیا. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا بیٹھ جاؤ. یہ نیا فلانا نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ علم تھا. بولتا میں فنا فی شیخ ہوں، گھڑی گھڑی روئے سچی کا. پھر میں نے کچھ دعائیں دی اس کو، میں نے کہا یہ دعائیں پڑھو. یہ پڑھتا رہا، جس میں رسول اللہ کی ملاقات کا مسئلہ تھا وہ ہو گیا. رسول اللہ نے گلے سے بھی لگایا اور بعد بھی بٹھایا، اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا کام ہو گیا کہ اس سے آقا سے ملاقات کر لی. اور میں نے کسی کو بتانا نہیں. کوئی پوچھے تو بولو شیخ سے پوچھو، کیونکہ یہ چیزیں بڑی محنت ہوتی ہیں. تو اس لیے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں. اب میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اجازت دے میں چلوں. نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی. آئیں گے تم سے حال چال پوچھیں گے. خیرات مانگ کے اب نہ کھانا، اب بغیر خیرات کے خدا دے گا. کچھ وظیفے دیں گے طریقہ انڈونیشیا میں، بارش کی طرح کے بارش کی طرح. اگر تم نے شیخ سے وفا کی، اگر شیخ سے وفا کی کرے گا انشاءاللہ. یہ کچھ بتائیں گے تم کو. ہاں جی. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں
نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی۔ عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد۔ حدیث میں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع۔ ابھی لوگ ساری حدیثیں نہیں بیان کرے، ان کو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام اس قید حیات میں ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری پیروی کے بغیر چل سکتے یا میرے آگے وہ قدم رکھتے۔ اللہ، یہ حدیثیں نہیں ہیں، ان حدیثوں کو چھوڑنا چاہیے، ساری سنانی چاہیے۔ بہرحال خدا تعالیٰ آپ کو نعمت مصطفیٰ سے نوازے، افضل الانبیاء، افضل الاولیاء، افضل لوگ سب مخلوق سے، سائر المخلوقات اجمعین، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کی مشکلیں آپ کے گھر میں بیٹھے حل کر دیں گے، ہماری مشکلیں ہمارے گھروں میں حل ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ گزارش کی، یہ مشکل ہے، یہ مشکل کا حل ہو جائے گی۔ بعضوں کی مشکل حل ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے تو اللہ نہیں کیا، لیکن میں نے دیکھا یہ سچا ہے میرے ساتھ، بڑا سچا ہے، ڈاکٹر صاحب بہت سچا تھا۔ میں نے آقا جی سے غائبانہ سفارش کی، ایسے سفارش انہوں نے قبول کی، سمجھے نہیں؟ وہ مجھے 2 لاکھ روپے دے کے گیا، 100 لاکھ بھی دیتا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ 2 لاکھ دے گیا، ہم نے لے لیے۔ دیکھو، یہ کہتے آپ اتنا خرچہ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا آقا کی جیب میں سے۔ اللہ جوڑا ہوا دل وہاں۔ اگر آپ میری شباب میں ہوں گے آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے، لیکن آپ لوگ جڑتے نہیں اور جلدی کرتے ہیں، جلدی نہ کرو۔ شیخ امین ہے اور قیامت تک ہے، آقا جی نے کیا قیامت تک تمہارا سلسلہ چلے گا، آقا جی نے کہا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آقا بڑی شے ہے، ہر مشکل کا حل کرتے ہیں، کیسی ہو، گھر کی ہو، بار کی ہو، سب چیز سکون میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بہت عظیم ہے، خدا کی قسم بہت عظیم ہے، مجھے بہت عقیدہ ہو گیا ان سے۔ پتہ نہیں چلتا تھا آقا کہاں ہے، آقا نے سب میں سے مجھے نکالا۔ شیخوں کا مجھ پر جھگڑا ہو رہا تھا، وہ ادھر کہتا تھا، وہ ادھر کہتا تھا، وہ ادھر کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آقا جی نے ایسے طریقے سے کھینچا، وہ محنت کر کر کے تھک گئے، اور رسول اللہ سے پوچھے یہ کہاں کرے بیعت؟ تو ایک سا اللہ والا سچا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا،
اس نے کتنے دن محنت کی، چلا کاٹا، محنت کی، پھر آقا جی تک پہنچا وہ اور پوچھا، آقا جی نے جواب نہیں دیا۔ میں اس پر خوش ہوا اس بات سے، اس نے آقا جی پر جھوٹ نہیں بولا، اگر بولتا نا آقا جی نے کہا ہاں یہ کر لے تو میں کر لیتا، اس نے کہا نہیں، آقا جی نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں آقا جی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور یہی جملے کہتے رہے، اے میرے امین، آپ کو سلام ہے محبت اور بے انتہا پیار، اور تم سب سے جدا ہو، آپ ایک پوشیدہ راز ہیں، ہمیشہ پوشیدہ رہو گے۔ اللہ، یہ انہوں نے کہا، آقا جی نے کہا یہ ایسی باتیں بتائے تمہارے فائدے تاکہ جڑو، ادھر ایسا نہیں ہے، پیار کرتا رہو، جان وان سب آقا جی کی، دل دماغ سب آقا جی کا، گھر بار سب آقا جی، اور آقا جی سے معافی اور وسیلہ ان کا دنیا آخرت میں چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا پھر ملیں گے، میں آؤں گا، کوئی کوشش کروں گا آ سکا تو، بہت بیمار رہتا ہوں، دعا کرو کچھ کھڑا ہو جاؤں۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد۔ ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا، ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا، تو تاج نبوت تھے پہنے محمد، تو تاج نبوت تھے پہنے محمد، تو تاج نبوت تھے پہنے محمد، خدا کی تجلی سے تخلیق احمد، خدا کی تجلی سے تخلیق احمد، مجسم تجلی ہے ذات محمد، 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 رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا، رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا، یوں محمد کی تخلیق سے آشکارا، 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 خبردارنا کہنا بشر اپنے جیسا، خبردارنا کہنا بشر اپنے جیسا، نبی
حضرت محمد نبی بھی نہیں، عام 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 حضرت محمد کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی سچی کا کہتا ہوں مگر دل میں وہ، ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں